السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 37 سے شروع کریں گے، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی حیۃ قال رأیت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو حیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ توضأ، آپ نے وضو فرمایا، فغسل کفیہ حتی انقاہما، پہلے اپنے دونوں ہاتھ اچھی طرح دھوئے یہاں تک کہ ان کو خوب اچھی طرح صاف کیا۔ ثم مضمض ثلاثا، پھر 3 دفعہ کلی کی۔ ثم استنشق ثلاثا، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی لے کر اس کی صفائی کی۔ وغسل وجہہ ثلاثا، پھر 3 دفعہ چہرہ دھویا۔ وذراعیہ ثلاثا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، یعنی کلائیوں کو۔ ومسح برأسہ مرۃ، پھر سر کا 1 دفعہ مسح کیا۔ ثم غسل قدمیہ الی الکعبین، پھر اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ ثم قام، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے۔ فأخذ فضل طہورہ، اور کھڑے ہی کھڑے آپ نے وضو کا بچا ہوا پانی لیا، یعنی اس کو فشربہ، پس اس کو پی لیا۔ وہو قائم، اس حال میں کہ آپ کھڑے تھے۔ ثم قال، پھر فرمایا، احببت ان اریکم، قال احببت، میں نے اچھا سمجھا یہ کہ میں دکھاؤں تمہیں، کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے۔ عزیز طلباء، باقی حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ عام طور پر رسول اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو فرماتے تھے کہ دھونے والے اعضاء کو 3 دفعہ دھوتے تھے اور سر پر 1 ہی دفعہ مسح فرماتے۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ لم یزد علی ھذا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ایک مرتبہ، لم یزید علی ھذا، اس سے زیادہ نہیں کیا۔ عن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا 2 مرتبہ۔ تو عزیز طلباء، ان دونوں حدیثوں میں وضو کے اعضاء کو صرف 1 دفعہ یا 2 دفعہ دھونے کا جو ذکر آیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اتنا کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے، ورنہ عام عادت شریفہ یہی تھی کہ وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھونے والے اعضاء کو 3 دفعہ دھوتے تھے، اور وضو کا یہی افضل اور مسنون طریقہ ہے۔ عن عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی وضو کے بارے میں سوال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یسأل عن الوضوء، یہاں تک ہو گیا۔ فأراہ ثلاثا، تو آپ نے ان کو 3 دفعہ وضو کر کے دکھایا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا الوضوء، وضو ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ فمن زادہ، پس جو شخص زیادہ کرے، علی ھذا، اس پر، فقد اساء وتعدی وظلم، پس تحقیق اس نے اساء، برائی کی، وتعدی، اور زیادتی کی، وظلم، اور ظلم کیا۔
اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اضافہ کرنے کی جو سخت مذمت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے وضو کو صرف 3 دفعہ دھونے سے وضو کامل ہو جاتا ہے۔ اب جو یہ اضافہ کرے گا یہ شریعت میں تبدیلی کرنے والا ہوگا، جو بڑی بے ادبی ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ واحدۃ، جو وضو کرے ایک مرتبہ، فتلک وظیفۃ الوضوء التی لا بد منہا، تو یہ وضو کا وہ درجہ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ومن توضأ، اور جس نے وضو کیا، اثنین، 2 مرتبہ، فلہ کفلان، تو اس کو 2 حصے ثواب ملے گا۔ ومن توضأ ثلاثا، جس نے 3 دفعہ وضو کیا، فذلک وضوء الانبیاء من قبلی، تو فذلک وضوئی و وضوء الانبیاء من قبلی، یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں کا وضو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وضو کر کے دکھایا اور فرمایا یہ وضو کا کم سے کم درجہ ہے جس کے بغیر کسی کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد 2 دفعہ وضو کر کے دکھایا، یعنی 2 دفعہ اعضاء کو دھو کر، اور فرمایا کہ پہلے والے وضو کے مقابلے میں اس کا ثواب دوہرا ملے گا۔ پھر آپ نے 3 دفعہ والا وضو کر کے دکھایا اور فرمایا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا۔ تو اب کوئی اشکال بھی باقی نہیں رہا کہ ایک جگہ پر 1 دفعہ فرمایا، دوسری پر 2 دفعہ کا فرمایا، تو تیسری پر 3 دفعہ کا، تو یہ کوئی اشکال نہیں ہے۔ مختلف احادیثوں کی جو توجیہ یہ ہو گئی، یہ کامل توجیہ ہے۔ عن سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کا نام لیے بغیر وضو کیا، اس کا وضو ہی نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لیے بغیر جو وضو کیا جائے وہ اگرچہ بالکل بیکار نہیں ہے، لیکن اپنی باطنی تاثیر اور نورانیت کے لحاظ سے بہت ناقص ہے۔ ان ابی ہریرہ وابن مسعود وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ اور ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ، جو شخص وضو کرے، وذکر اسم اللہ، اور اس میں اللہ کا نام لے، فإنہ یطہر جسدہ کلہ، تو پس بے شک یہ وضو اس کے سارے جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ ومن توضأ، اور جو شخص وضو کرے، ولم یذکر اسم اللہ، اور اللہ کا نام نہ لے، لم یطہر الا موضع الوضوء، تو وضو اس کے صرف وضو کے اعضاء ہی کو پاک کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا اسی طرح کوئی کلمہ زبان سے اللہ کے ذکر کا ادا کر دیا جائے تو اس کے اثر سے سارا جسم مطہر اور منور ہو جاتا ہے، اور جو وضو اللہ کا نام لیے بغیر اس کا ذکر کیے بغیر کیا جائے تو اس سے وضو کی طہارت، تو وضو ہی کی طہارت ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ وضو بہت ناقص قسم کا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں کامل وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔